جتنا اس کے دل میں خشیت زیادہ ہوگی، جتنا اس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا، اتنا وہ محتاط ہوگا۔ بہت زیادہ باتیں کرنے کا نام، بہت زیادہ گفتگو کرنے کا نام علم نہیں ہوتا۔ ہر بات پر، ہر لحاظ سے کسی بھی شخص سے مقابلے کے لیے فوری طور پر تیار رہنے کا نام علم نہیں ہوتا، بلکہ دل میں خشیت کتنی ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، تقوی کتنا نصیب ہے۔ ہمارے ہاں لوگ معلومات کا نام علم رکھتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ کچھ کتابوں کے یاد کر لینے کا نام علم رکھتے ہیں، پھر اللہ ماشاءاللہ ایک ترتیب یہ بھی ہوتی ہے، شاگردوں کی فہرست بتا کر اپنا علم بتایا جاتا ہے۔ کچھ کتابیں بھی اس لیے لکھی جاتی ہیں کہ مجھے مصنف جانا جائے، کچھ باتیں صرف اس لیے کی جاتی ہیں کہ پتہ چل جائے میں بھی کچھ ایڑے ترچھے حروف جانتا ہوں۔ عزیز دوستو، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمانیات کے بعد اگر تم اخلاقیات میں ترقی کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جانا چاہتے ہو، تو کوئی لمبا فلسفہ نہیں، لمبی ابحاث نہیں، تین ہی چیزیں ہیں اپنی زندگی میں اختیار کرو، اللہ اپنے فضل سے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ ایک تو فرماتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق دین کا علم حاصل کرو، اور پھر فرماتے ہیں جو سیکھا ہے اس پر عمل کرو، اور تیسرا فرماتے ہیں جو عمل کرتے ہو اس میں اخلاص پیدا کرو۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کرے گی۔ خشیت کا پیدا ہونا، محتاط ہو جانا، احتیاط سے اپنے معاملات زندگی کو مرتب کرنا۔ جس طرح لوگ علم سے دور ہوتے جاتے ہیں وہ غیر محتاط ہوتے جاتے ہیں، چونکہ خشیت نہیں ہوتی، چونکہ وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، لیکن حضور فرماتے ہیں میں تم سب سے بڑھ کے اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ میں جانتا زیادہ ہوں تو میرے اندر خشیت بھی زیادہ ہے۔ آپ کا بے باک ہو جانا اور بے احتیاط ہو جانا، من چاہی زندگی گزارنا اور کچھ مخصوص سے پروٹوکول اپنی طبیعت میں پیدا کر لینا، اس کا نام علم نہیں ہوتا۔ بلکہ کچھ لوگ ہمارے ہاں اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کہیں سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں، کوئی سوال کہیں سے پوچھتے ہیں، پھر اپنے علاقے کے امام کے ساتھ جا کے وہ الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، وہ بحث کرنی شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اسے تو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ کچھ احتیاط جب زندگی میں پیدا ہو، بندہ سیکھتا جائے اور اپنی تعمیر کے لیے سیکھے، وہ جیسے جیسے پڑھتا جائے وہ صرف کتاب خواہ نہ ہو، صاحب کتاب ہونے کی کوشش کرے، وہ اپنی شخصیت میں اپنے علم کے اثرات بھی محسوس کرے۔ اگر وہ علم حاصل کرنے سے پہلے محتاط تھا اور پھر جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا وہ بے باک ہوتا گیا، اسے پتہ چلتا گیا کہ نوافل چھوڑ بھی دیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں ایک جگہ پہ حاضر تھا، دستار کا اجتماع تھا، میرے ساتھ ہی ایک دوست کچھ عرصہ مدرسہ میں رہے، وہ تقریر کر رہے تھے اور اس روایت پر بڑا ہی زور دے رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عابد ساری رات عبادت کرتا رہے اور عالم ساری رات سویا رہے، عشاء پڑھے سو جائے اور فجر تک سویا رہے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے۔ انہوں نے کئی دفعہ اس کو دہرایا، چونکہ میرا کچھ وقت ساتھ گزرا تھا، کچھ بے تکلفی بھی تھی۔ جب میری باری آئی تو میں نے ان سے کہا مولانا آپ نے بالکل ٹھیک روایت بیان کی اور اپنی جگہ پر بات بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت غوث پاک کو بھی تو آتی تھی نا، اس روایت سے امام اعظم بھی تو آشنا ہے نا، حضرت غریب نواز کو بھی تو یہ روایت آتی ہے نا، اور وہ عالم بھی بڑے ہیں، علماء کے امام ہیں، لیکن انہوں نے خود بخود اپنے آپ کو عالم سمجھ کر اور خود بخود ہی اپنے لیے اعزاز بنا کر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں
چونکہ اب اس منصب پر فائز ہو گیا ہوں تو لہٰذا عشاء پڑھوں اور فجر تک سویا رہوں تو درجہ پھر بھی میرا زیادہ ہے۔ انہوں نے سارا دن مشقت کی، دین پھیلایا، لکھا بھی، پڑھا بھی، پڑھایا بھی، لیکن پڑھنے پڑھانے والے، منسلک ہونے والے، راہ سلوک کے سارے سالکین سو گئے اور رب کریم کے بندوں نے مصلے بچھا لیے۔ پھر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پھر انہوں نے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیں۔ وہ بھی تو جانتے تھے نا ان روایات کو، آگاہ تھے، لیکن انہیں سمجھ آئی تھی کہ جیسے جیسے اس کے قریب جائیں گے اس کی محبت تو بڑھنی چاہیے تھی، جیسے جیسے علم نصیب ہوتا جاتا احتیاط پیدا ہونی چاہیے تھی۔ یہ جتنے لوگ علماء تھے، جتنے لوگ بڑے تھے، ان کی زندگیاں محتاط تھیں، بات کرنے میں بھی۔ مسائل حج سب سے زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے تھے، فتویٰ دیتے تھے، سب سے زیادہ مسائل جانتے تھے، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعض معاملات میں لوگوں کو ان کی طرف رجوع کرنے کا کہا۔ اتنے بڑے عالم ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ لیکن کوئی شخص مسئلہ پوچھنے آیا، حضرت سے اس نے سوال کیا تو شیخ اس سوال کے جواب میں تھوڑی دیر خاموش ہوئے، پھر فرمانے لگے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، میں معلومات کروں گا، تفصیلات کا پتہ کروں گا، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ یہ لفظ ادا کیے، پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، پھر چھم چھم ان کے آنسو ان کی داڑھی پر گرنے لگے اور اپنے آپ کو تھپکی دے کے کہنے لگے عبداللہ یہ جو تو نے کہا ہے نا اس پہ قائم رہنا، جس بات کا علم نہ ہو وہ بیان نہ کرنا، دیکھنا خشیت کا دامن نہ چھوڑ دینا، یہ جو تو نے عمل کیا ہے نا کہ مجھے پتہ نہیں ہے معلومات کر کے بتاؤں گا، اس پر قائم رہنا۔ بڑا بننے کے شوق میں کہیں بے باک نہ ہو جانا، غیر محتاط نہ ہو جانا، اپنے آپ کو ہی شاباش دینے لگے، کہنے لگے یہ تو نے کام ٹھیک کیا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا حضور عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کہے پتہ کر کے بتاؤں گا، غلط بات نہ بیان کر دے، چونکہ علم کی تعریف یہ ہے کہ اس میں خشیت ہوتی ہے، جب آپ کے اندر وہ خاص تقوی پیدا ہوتا ہے، خاص احتیاط نصیب ہوتی ہے۔ جب آپ بولتے ہیں تو ذرا احتیاط سے، آپ ایسے دل نہیں توڑ جاتے، آپ ایسے ہی لوگوں کی عزتیں نہیں اچھال جاتے، آپ ایسے ہی وقار کو چھوڑ نہیں جاتے، آپ محتاط بات کرتے ہیں، آپ معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں تو اس میں بھی تقوی پیش نظر ہوتا ہے، رزق کھاتے ہیں تو اس میں بھی احتیاط کرتے ہیں۔ جیسے جیسے احتیاط ملتی جاتی ہے، خشیت نصیب ہوتی جاتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ عالم ہے، سمجھ آتی ہے کہ یہ شخص ایسا ہے جو اس رستے کا مسافر ہے۔ بہت بڑے تھے نا امام اعظم ابو حنیفہ، بڑا علم تھا اور مالی طور پر بھی بڑے مستحکم تھے، کپڑے کے تاجر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر لحاظ سے وسعت دی تھی۔ ایک غیر مسلم سے کچھ قرض لینا تھا، اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، گلی سے گزر رہے تھے، بارش تازی کوفے میں ہوئی تھی، کچھ کیچڑ بن گیا تھا، جیسے ہی حضرت گزرے پاؤں سے کچھ کیچڑ اڑا، اس یہودی کی غیر مسلم کی دیوار پہ جا لگا۔ آپ کھڑے ہیں، غور کر رہے ہیں، یہاں تو عملے کثیر اور عملے قلیل کے معاملے میں ہی لوگ کچھ گنجائشیں لے کے جلدی سے گزر جاتے ہیں، وہیں کھڑے ہیں اور غور سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے دروازے پہ دستک دے دی، وہ مقروض تھا، اس نے آپ کے پیسے دینے تھے، باہر نکلتے ہی پریشان ہو گیا اور جلدی جلدی کہنے لگا حضور ابھی میرے پاس وسعت نہیں ہوئی، گنجائش نہیں بنی، مجھے پتا ہے کہ جو وعدہ میں نے کیا تھا وہ وقت میرا بیت گیا، مہربانی فرمائیں کچھ مجھے وقت اور دے دیں، میں آپ کی رقم ادا کر دوں گا۔ حضرت فرمانے لگے یار اس وقت میں اس معاملے میں نہیں ہوں، اب تو میں تیرا مقروض ہو گیا ہوں، وہ رقم تو میں نے چھوڑ دی، میں نے معاف کی، میں گزر رہا تھا، میرے پاؤں سے کیچڑ اڑ کے تیرے گھر کی دیوار پہ لگا ہے، اب وہ تیری دیوار کچی ہے، اگر میں اسے صاف کرتا ہوں تو کچھ مٹی تیری دیوار کی بھی اتر جائے گی، یہ بھی زیادتی ہے، اور اگر صاف نہیں کرتا تو تیری دیوار میلی کچیلی گدلی میں نے کر دی، اب میرا
تقویٰ، میری احتیاط مجھے پریشان کیے ہوئے ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر مجھ سے سوال ہوا تو کیا جواب دوں گا؟ اب تو بتا میں کیا کروں؟ میں اگر تو اجازت دے تو دیوار ذرا صاف کر دوں، لیکن کچھ مٹی اتر جائے گی۔ وہ شخص کبھی امام صاحب کی طرف دیکھتا، کبھی اپنی کچی جھونپڑی دیکھتا، کبھی اپنا زمانے میں جو کمزوری کا عالم تھا اسے دیکھتا، کبھی بڑے بڑے لوگوں کے اتوار دیکھتا، پھر ہانپتے کامتے لرزتے روتے ہوئے آگے بڑھا، حضرت کا بازو تھام کے کہنے لگا حضور پہلے میں نے اسلام سنا تھا، آج میں نے دیکھا ہے۔ پہلے سنا تھا کہ دین ہوتا ہے، دیندار ہوتے ہیں، اسلام ہوتا ہے، مسلمانوں کے امام، آج میں نے دین دیکھا ہے اور دیکھتے ہی میری روح میں اتر گیا ہے۔ یہ دیوار کا کیچڑ بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں اور میرے اندر سے کفر کا کیچڑ صاف فرما دیں۔ آپ مہربان۔ یہ وہ لوگ تھے جو عالم کہلانے کے مستحق تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے تقوی کے نور سے ڈھیر سارے لوگوں کو دین کے قریب کیا۔ میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا اور بزرگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہتا، بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ میں طالب علم ہوں اور طلباء سے اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ اگر عمل کا رستہ رہے گا نا، حضرت امام مالک کے پاس ایک شاگرد آیا کرتا تھا تو کہتا تھا حضور 3 باتیں مجھے سکھا دیں، 3 حدیثیں مجھے پڑھا دیں، اور پھر رخصت ہو جاتا۔ کئی ہفتے کئی مہینے دوبارہ دکھائی نہ دیتا، پھر وہ آتا کبھی کبھی اور کہتا حضور وہ عرض کیا تھا 3 روایات، حضرت بیان کر دیتے، چلا جاتا۔ یہ شاگردوں کے بھی شاگردوں سے مقابلے چلتے ہیں، یہ بھی تھوڑا خیال رکھتے ہیں، اپنے مدرسے کا بھی رکھتے ہیں اور باقی اداروں کا بھی رکھتے ہیں۔ کہاں کیا پکتا ہے انہیں ساری خبر ہوتی ہے، کون کہاں پہنچ گیا ہے یہ سارا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے استاد صاحب کی شفقت زیادہ ہے اور میرے ساتھ تھوڑی کم ہے، اس کا بھی تھوڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ محبت کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ ایک دن وہ آیا تو باقی شاگردوں نے اسے روک لیا، کہنے لگے یار تو ذرا ٹھہر تو صحیح۔ نے کہا بولیے، کہنے لگے تو بڑا انوکھا شاگرد ہے، ہم روز پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی آتا ہے، اور تو پھر ایسا منفرد آدمی ہے، تو استاد کو پابند کرتا ہے کہ 3 حدیثیں پڑھائیے گا، ان کا جی چاہے تو 6 پڑھائیں، طبیعت چاہے تو 2 پڑھائیں، تو پابند کرتا ہے شیخ کو۔ تاجر تھا، کہنے لگا تجارت کرتے کرتے شوق علم آیا ہے، وقت نکال کے آتا ہوں، دوستو تم نے جلدی کی، مجھ سے وضاحت تو لے لیتے، اور کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ تم نے 1 منٹ نہیں لگایا اور تم نے میرے اوپر الزام لگا دیا، ذرا پوچھ تو لیتے، وضاحت تو لیتے، میں تمہیں گنجائش بتاتا کیا ہے، وضاحت ہی نہیں لی تم نے۔ کہنے لگا میں تاجر ہوں، وقت نکال کے آتا ہوں، مجھے شوق ہو گیا حدیث پاک کے سیکھنے کا، روایت کرنے کا، لیکن تمہیں بتاؤں 3 کی بات کیوں کرتا ہوں؟ میں اپنے استاد سے 3 باتیں سیکھ کے جاتا ہوں، جب تک میں ان پہ عمل نہیں کر لیتا میں واپس نہیں آتا۔ میرا جب ان پر عمل ہو جاتا ہے، میں جب ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہوں، پھر میں نیا سبق لینے آتا ہوں۔ میں الفاظ کا ہیر پھیر نہیں سیکھنا چاہتا، میں رسول کائنات کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں صرف جملوں کی ترتیب ہی نہیں سیکھنا چاہتا، میں دل بھی سیدھا رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کو صرف اپنے ذہن میں نہیں اتارنا چاہتا، کتاب و سنت کے نور سے اپنا باطن بھی روشن کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین کریں، جس طرح ہمارے ہاں کسی زبردست دانشور کی بات کبھی نکالی جائے، ٹٹولی جائے، تو وہ سنتے سنتے ہی طبیعت تازہ ہو جاتی ہے نا۔ کبھی کشکول سیدھا کر کے مدینے والے محبوب کی بات سنیں، آپ کو ہر شخص کی علمیت بونی اور چھوٹی نظر آئے گی۔ آپ کبھی وہ سادہ باتیں، سادہ باتیں، سادہ۔ میں ایک یونیورسٹی میں تھا، گفتگو کے بعد باہر نکلا تو ایک پروفیسر صاحب کہنے لگے عمر بڑی بیت گئی، کوئی دستور نہیں ملا، کیسے کر کے زندگی گزاری جائے۔ میں نے کہا حضور علیہ السلام کی تو ہر بات ہی دستور ہے، لیکن وہ چونکہ
موٹیویشنل اسپیکر پہلے 10,000 جمع کرائیں اور پھر کرسی پہ بیٹھیں آ کے، تو پھر ذرا تھوڑا سا نا لوگ کاغذ قلم بھی لے کے جاتے ہیں، وقت پہ بھی جاتے ہیں۔ مولانا صرف جمعے والے دن اتنا کہتے ہیں ٹائم پہ آ جایا کرو، صرف اتنا، اور مفت میں چیزیں ملتی ہیں، ادارے مفت میں کھلے ہوئے ہیں، اشتہار چھپتے ہیں، آ جاؤ۔ تو وہ قدر اس طرح کی نہیں ہے۔ اگر دیکھیں نا، خیرات لینے والا خیرات تو لینے آ جائے پر اس کا پیالہ ہی سیدھا نہ ہو، وہ آ جائے لیکن مانگتے وقت اس کا چہرہ ہی کسی اور طرف ہو، کیسے اسے خیرات ملے گی؟ میں نے کہا ایک حدیث بڑی معروف ہے، آپ کو آتی ہوگی، وہ آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں، دیکھیں زندگی کس خوبصورت انداز میں ڈھل جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میرا مومن ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ اس کے مطابق ڈھلے ذرا، دیکھیں یہ احسار بھی سکھائے گی، یہ دوسروں کا درد بھی سکھائے گی، یہ خیر خواہی بھی سکھائے گی۔ اس ایک روایت کے اوپر پوری زندگی گزاری جا سکتی، پورا وقت بتایا جا سکتا ہے۔ علم ہمیں محتاط کرتا ہے، ہمیں تقوی دیتا ہے۔ ہمیں حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا، حضور آپ نے اتنا لکھا، اتنا پڑھا، کبھی کسی شخص کے سوال نے پریشان بھی کیا؟ فرمانے لگے، ایک دن ایک بوڑھی اماں مسئلہ پوچھنے آئی تھی، پردے کے پیچھے بیٹھ کے اس نے سوال جو شروع کیا تو میں جواب دیتے دیتے تڑپ گیا، کئی راتیں اس کی باتیں یاد کر کے میں روتا رہا۔ اس کے سوال نے میرے لیے عمل کے کئی رستے کھولے۔ حضرت وہ کیا سوال تھا؟ فرمانے لگی، اس بوڑھی نے پوچھا کہ میں بیوہ ہوں، بے اولاد بھی ہوں، میں ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تو دو میں ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی، چرخہ چلاتی ہوں، سوت بناتی ہوں، اور اس سے میں اپنے گزر اوقات کرتی ہوں۔ حضرت مسئلہ یہ پوچھنا تھا، 14ویں کے چاند کی روشنی میں چرخہ کاٹتی ہوں، کچھ دنوں سے بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے، بڑی بڑی ان کے پاس لالٹینیں ہیں اور وہ میلوں پر مشتمل ہوتا ہے، ان کی روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑتی ہے۔ پوچھنے یہ آئی تھی کہ اس روشنی میں جو میں سوت کاٹوں گی تو اس کی کمائی میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں، خود بخود میری زبان سے اللہ اکبر نکلا، کب آنسو نکلے اور کب میری داڑھی پہ چھلکے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کہتے ہیں میں بڑا کھل کے رویا اور میں نے اس خاتون سے کہا، بڑی بی کہاں سے آئی ہو، کس گھرانے سے ہو، کس خاندان سے ہو؟ تو وہ کہنے لگی، آپ مسئلہ بتائیے۔ میں نے کہا، گر بتا دو گی تو احسان مند رہوں گا۔ کہنے لگی، ایک درویش ہے جو بغداد میں ننگے پاؤں چلتا ہے، لوگ بشر حافی کہتے ہیں، میں اس کی ہمشیرہ ہوں، اس گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے، کوئی اور ہوتا تو شاید بات اور بتاتا، آپ کے گھر سے لوگ دین سیکھتے ہیں، آپ اتنی دیر رک جائیں جتنی دیر بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے، آپ احتیاط کریں۔ علم آدمی کو محتاط کرتا ہے۔ ہم نے 2 جملے ہی کہے تھے ابا جی سے، زیادہ بات نہیں کی تھی، 2 جملے ہی کہے تھے۔ ہم نے کہا تھا، ابا جی دور بدل گیا ہے، آپ بھی سمجھدار ہو، میں اتنا ہی کہا تھا، دور بدل گیا، اس سے زیادہ نہیں۔ والد کو نا یہ غیر محتاج جملہ اتنی تکلیف دے گیا کہ وہ کئی راتیں روتا رہا۔ اسے وہ سارا دور یاد آیا کہ پتر، میں نے تو چڑھتی جوانی میں نئے کپڑے پہننے چھوڑ دیے تھے کہ اب میرا بیٹا پہنے گا، تو مجھے سیانا ہی نہیں سمجھتا۔ ایک غیر محتاج جملہ اماں سے کہا تھا کہ اماں چل تو بھی تو سمجھدار ہو جانا۔ میں اتنی بات سنی تو ماں کہنے لگی، میں تو کھاتے پیتے گھر سے آئی تھی، تیری خاطر میں نے زندگی بتا دی، میں سمجھدار ہی نہیں تھی۔ ہمارے غیر محتاط جملے، غیر محتاط رویے، غیر محتاط طرز زندگی، وہ 2 منٹ کے نکلے ہوئے جملے کتنے دل توڑ گئے، کتنے لوگوں کی رات کی نیند لے گئے، کتنوں کو پریشان کر گئے۔ کتنے لوگ تھے جو روئے بس اس وقت سے ڈر جائیں جب کوئی ہماری وجہ سے اتنا تڑپے کہ وہ دنیا میں تو کچھ نہ کر سکے پر ہماری شکایت رب کی بارگاہ میں کر دے۔
اس وقت سے ڈریں، احتیاط کریں۔ علم آدمی کو خشیت سکھاتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں یہاں جو ادارہ چل رہا ہے اور جہاں جہاں بھی خیر کے ادارے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب میں برکات عطا فرمائے، ہماری اس حاضری کو قبول کر کے ذخیرہ آخرت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔